اللہ نے تم میں سے یعنی امت محمدیہ سے، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے، یعنی صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے امت محمدیہ میں وعدہ فرمایا، بدوں، مکاروں اور فراڈیوں کے ساتھ نہیں یہ وعدہ، یہ یاد رکھیں۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما سے مراد یہاں پر مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتابوں میں بارہا لکھتے ہیں کہ کما سے مراد حضرت موسیٰ السلام کی امت میں جو خلفاء تھے موسیٰ السلام کے بعد اللہ نے کھڑے کیے وہ سارے نبی تھے، دین موسیٰ کے مجدد تھے، کما سے وہ مراد ہیں خلفاء۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خلفاء سے مراد مجددین ہیں، اور پھر اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جو ان مجددین کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ فاسق ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اس حدیث میں اس آیت میں جن خلفاء کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا امت محمدیہ سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، کسی مجدد کے خلیفے، کسی مسیح موعود کے خلیفے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں خود کھڑا کرے گا الہام کے ساتھ، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان پر ایمان بھی لاؤ، ان پر عمل بھی کرو، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا، اور وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ یہاں تک جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، اس سے ظاہری خلافت سے مراد وہ 30 سالہ محمدی خلفائے راشدین کا زمانہ ہے جو آنسم کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا، اور 30 سال کے بعد آنسم کی ہی پیش گوئی کے مطابق وہ ملوکیت میں پھر بدل گیا، اور اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری کے سر پر روحانی خلفاء یعنی مجددین کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے پہلے جو مصداق تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وجود تھا، اور یہ پھر روحانی خلفاء قیامت تک اب ان کا ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آنسم نہ دنیا میں آ سکتے ہیں صاحب شریعت نبی، اور نہ پھر ان کے وفات کے بعد وہ انتخابی خلافت جو محمدی خلفائے راشدین کی 30 سال رہی تھی، یعنی جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے ہوا تھا، وہ نہ دوبارہ پھر اس قسم کی انتخابی خلافت آ سکتی ہے۔ قیامت تک اب یہ روحانی خلفاء کا یعنی مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ان خلفاء کو دین اسلام میں اس صدی میں پیدا شدہ غلطیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں، بدعتیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سے کسی مومن کو مبعوث کرتا رہے گا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجددین ہیں، حق مقدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے فرمان کے مطابق یہ دراصل ایک مجدد جو ہوتا ہے امتی نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی وہ اسی طرح وہ ایک قسم کا امتی نبی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تجلیاتی الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے
صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ اس زمانہ کے لیے سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب کی آسم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا یہ زمانہ سارا ہے، یہ زمانہ مراد ہے۔ صرف مرزا غلام صاحب کی 14ویں صدی کا زمانہ مراد نہیں۔ بعض لوگ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نیاد مناظر یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے بھی یہ جھوٹ بولا تھا کہ نہیں مرزا صاحب کا اپنا زمانہ مراد ہے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ اس زمانے سے مراد آسم کے بعد 2 صدی ہجری سے شروع ہونے والا وقت جو ہے اور قیامت تک یہ مجددین کا جو زمانہ ہے یہ اس سے مراد ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے۔